اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ان سے وہ کلمہ ثابت نہیں۔ اللہ جل شانہ نے ایمان کے ساتھ میں ہمیں اس طبقے کے ساتھ وابستگی عطا فرما دی جو قرآن و سنت کی حدود کے اندر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ جب ایمان آ گیا، ایمان آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ تقاضے رکھے ہیں، پھر اس تقاضے کو ایمان کے مطابق پورا کرنا۔ ایمان لانے کے بعد نماز کا تقاضا ہے، ایمان لانے کے بعد مالدار اس پر زکوٰۃ کا حکم ہے، ایمان کے بعد مالدار پر جو بیت اللہ پہنچ جائے اس پر حج کا حکم ہے کہ اسے حج کرنا چاہیے۔ اس طرح ایمان کے بعد پھر اللہ کے احکام ان پر جاری ہوتے ہیں اور پھر وہ شریعت کے احکام کے مکلف بن جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان جب عطا فرما دیا تو ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تعلیم فرما دی، اپنے بندوں سے کہہ دیا جو میں تمہیں نعمتیں عطا کر دوں، تمہیں خوشی دوں، اس پر اتراؤ مت۔ تم پر غم آ جائے تو اس غم میں تم صبری کا اور جزا اور فضا کا یہ عمل اختیار مت کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ آگے آئیں۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے۔ ایک ایمان والے کا یقین ہے اس سے بیماری پہنچے اللہ کی طرف سے، خوشی پہنچے اللہ کی طرف سے۔ اور دوسری جگہ میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی السماء ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ دنیا میں کوئی بھی مصیبت، جو بھی مصیبت آتی ہے یا تمہارے جانوں میں جو مصیبت آتی ہے وہ اللہ جل شانہ نے ایک کتاب میں لکھ رکھی ہے، یعنی لوح محفوظ میں اللہ جل شانہ نے پہلے سے وہ چیز لکھ دی ہے۔ فلاں موقع کے اوپر یہ مصیبت آئے گی، فلاں موقع کے اوپر یہ خوشی آئے گی، یہ اللہ جل شانہ لکھ رہی ہے۔ من قبل ان نبرأها، یعنی ابھی وہ پیدا بھی نہیں ہوئے، اس سے پہلے اللہ نے وہ لکھ دی ہے۔ وہ انسان ابھی پیدا نہیں ہوا، اس کو کیا خوشی ملنے والی ہے وہ لکھ دی گئی ہے۔ وہ انسان ابھی پیدا نہیں ہوا، اس کی مقدر میں کیا سختی ہے اور کیا مصیبت ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے پہلے لکھ دی ہے۔ تو خوشی بھی پہلے لکھ دی، مصیبت بھی پہلے لکھ دی گئی۔ من قبل ان نبرأها ذالک علی اللہ یسیر، اللہ فرماتے ہیں یہ تو اللہ پر بہت آسان ہے، یہ اللہ کے لیے یہ کام کوئی بڑا مشکل نہیں ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، یعنی تم پر جب مصیبت آ جائے، تم سے کوئی چیز چھن جائے تو تم اس پر افسوس مت کرو، تم اس پر واویلا مت کرو۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور تم اتراؤ مت، تمہیں جب خوشی کچھ مل جائے تو اس پر اتراؤ مت، تکبر مت کرو۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ فخر کرنے والے کو، اترانے والے کو، تکبر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں رہنمائی فرما دی اپنے بندوں کی، تمہیں مصیبت آئے تو تم صبر کرو، واویلا مت کرو، اور تمہیں کوئی خوشی ملے تو اس پر اتراؤ مت۔ خوشی کے موقع کے اوپر آپے سے باہر ہو جانا، اتنا فخر و غرور کا اور تکبر کا اور گھمنڈ اختیار کرنا، اس سے اللہ نے منع فرما دیا۔ جب خوشی ملے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اہل مکہ نے بڑی اذیتیں اور تکلیفیں دی مکہ میں، یہاں تک کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے
حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فاتح بنا کر اللہ نے پھر مکے میں داخل کر دیا، اور فاتح بن کر جب حضرت نبی پاک علیہ السلام داخل ہو رہے تھے، اور اس وقت حضور کو کامل یقین تھا کہ ہم کامیاب ہی کامیاب ہیں، اور اس وقت کئی لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی بھی شاید آج انتقام لیا جائے گا، جنہوں نے حضرت خباب، جنہوں نے حضرت بلال، جنہوں نے حضرت سمیہ، جنہوں نے حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہم، ان حضرات پر جنہوں نے ظلم ڈھائے تھے، آج ان سے انتقام لیا جائے گا۔ اور کچھ لوگوں نے صحابہ میں سے ایک صحابی نے یہ کہہ بھی دیا تھا، الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے، آج تو قتل و قتال ہوگا، آج تو انتقام لیا جائے گا۔ جب حضرت نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو حضور علیہ السلام نے اعلان فرما دیا، جاؤ کہہ دو میرے اس جانثار کو، الیوم یوم الملحمہ نہیں، آج بدلے کا دن نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم و کرم اور عفو اور درگزر اور معافی کا دن ہے۔ آج میں جنہوں نے میرے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، جنہوں نے مجھ پر غلاظت اور گندگیاں پھینکی تھی، جنہوں نے میرے راستے روکے تھے، جنہوں نے میرے بلال کو ستایا تھا، جنہوں نے سمیہ کے مار کے دو ٹکڑے کر دیے تھے، جنہوں نے زنیرہ کی آنکھیں نکال دی تھی، آج ان تمام مجرموں کو میں محمد رسول اللہ ان کو معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم و کرم کا دن ہے۔ اور ایک طرف خوشی کامیابی کی، فتح کی، نصرت کی، اور دوسری طرف حضرت نبی علیہ السلام اس شان کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے کہ حضور کی مبارک پیشانی اونٹ کے اوپر سوار ہے، اور حضور کی یہ پیشانی اس کجاوے کے ساتھ لگ رہی ہے، یوں جھکے ہوئے ہیں، یعنی اترا نہیں رہے ہیں، اکڑتے نہیں ہیں، اتراتے نہیں، فخر نہیں کرتے۔ یہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ حضور کا اسوہ حسنہ، حضور کی مبارک زندگی۔ اور جب ظالم کسی بستی میں، ایک بادشاہ جب کسی بستی پر حملہ کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، جعلوا عزت اہلھا اذلہ، وہ عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، جن کو معاشرے میں عزت ملی تھی ان کو ذلیل کر دیا۔ یہ بادشاہوں کا کام ہے، یہ گمراہ لوگوں کا کام ہے، یہ ظالموں کا کام ہے۔ اور محمد رسول اللہ کے ماننے والے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے والے، وہ حضور علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ظلم نہیں سکھاتا۔ حضور جھک کے جا رہے ہیں، داخل ہو رہے مکہ میں، اور فرماتے ہیں یہ میرے اللہ کا کرم ہے، یہ کامیابی اللہ کے فضل سے مل رہی ہے، اس میں ہمارا ہنر اور ہمارے عمل کا کوئی دخل نہیں، یہ سارا اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کے فضل سے ہم داخل ہو رہے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ قرآن میں اپنے بندوں کو کی رہنمائی کرتے ہوئے فرماتے ہیں جب خوشی نصیب ہو تو اتراؤ مت، آپ میں سے باہر مت ہو جاؤ۔ جب الیکشن ہوتا ہے نا، دو جماعتیں لڑتی ہیں الیکشن، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ایک ہی علاقے میں دو نفر ہوتے ہیں اور دونوں الیکشن لڑتے ہیں، ان میں سے ایک کامیاب ہوتا ہے ایک ناکام ہوتا ہے، اور کامیاب ہونے والے ڈھول لے کے جاتے ہیں اور اس کے دروازے پر بجاتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے۔ اللہ نے منع فرما دیا، اللہ یہ رہنمائی فرماتے ہیں اپنے بندوں کی خوشی میں اتراؤ مت، میں وہ رب ہوں، تعز من تشاء تذل من تشاء بیدک الخیر۔ اللہ فرماتے ہیں میں جس سے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جس سے چاہتا ہوں ذلیل کر دیتا ہوں، میں بادشاہ بھی بناتا ہوں اور گداگر بھی بناتا ہوں، بادشاہ کو اٹھا کے گداگر بنا دوں اور گداگر کو اٹھا کر بادشاہ کی کرسی پر تخت پہ بٹھا دوں، میں وہ اللہ ہوں۔ اس لیے اتراؤ مت، اور اگر مصیبت آ جائے تو واویلا مت کرو۔ اور پھر محرم الحرام، یہ اسلامی تاریخ کا اور اسلامی کیلنڈر کا
یہ پہلا مہینہ ہے، اسلامی نئے سال کا پہلا مہینہ ہے محرم الحرام۔ محرم الحرام، یکم محرم الحرام کو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ ابو لولو فیروز مجوسی جو تھا اس نے عمر ابن الخطاب رضی اللہ کو برچھا مار کے شہید کر دیا۔ عمر ابن الخطاب فجر کی نماز میں امامت کر رہے تھے، وہ صف میں کھڑا تھا اور اس نے وہیں سے وار کر دی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک شکم کو چاک کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے اس حالت میں بھی عبد الرحمن بن عوف کو پیچھے سے پکڑا اور فرمایا آپ ان کی امامت کروا لیجئے، نماز مکمل کر لیجئے۔ اور پھر اس کے بعد قصر خلافت پر منتقل کیا گیا۔ 3 روز رہنے کے بعد یکم محرم الحرام کو عمر بن الخطاب کی شہادت ہوگی۔ اللہ درجات کو بلند فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہ مرزقنی شہادتاً فی سبیلک، اللہ تو اپنے راستے میں مجھے شہادت نصیب فرما، والموت فی بلد رسولک، اور موت بھی مدینے کی نصیب فرما دے۔ موت شہادت کی نصیب فرما اور مدینے کی نصیب فرما۔ لوگ سوچتے تھے یہ کیسے ہوگا، اگر شہادت چاہیے تو کسی کارزار کے میدان میں اترنا پڑے گا، مدینے میں کیسے آ سکتی تھی؟ لیکن عمر ابن الخطاب صدق نیت کے ساتھ دعا مانگتے تھے، اللہ جل شانہ نے شہادت کا وہ سارا منظر مدینے میں پیدا فرما دیا اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ شہید ہو گئے۔ مدینے کی موت بھی نصیب ہوئی اور روضہ پاک میں نبی علیہ السلام کی صبح تک آرام کرنے لگ گئے۔ شہادت بھی نصیب ہوئی، مدینے کی نصیب ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو اور 10 محرم الحرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین رضی اللہ عنہ ان کی شہادت ہوئی۔ لوگ اس دن امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کچھ لوگ مناتے اور ماتم مناتے، ماتم شہادت نہیں مناتے، ماتم مناتے۔ ماتم کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی ممانعت فرمائی، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم صبر کا مظاہرہ کرو، مصیبت آ جائے نماز کے ذریعے صبر، اور صبر کے ذریعے اللہ کے دروازے پہ آ جاؤ اور اللہ سے مدد مانگو۔ اللہ جل شانہ نے صبر کی تلقین فرمائی قرآن کریم میں، اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا، نوحہ کرنے سے منع فرما دیا، ماتم کرنے سے منع فرما دیا۔ کہ یہ حدیث ہیں جن میں ممانعت فرما دی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کسی مصیبت کے موقع پر ماتم کرنے سے، نوحہ کرنے سے، بین کر کر کے رونے سے، اپنے کپڑے پھاڑنا، چہرے پر تماچے مارنا اور واویلا کرنا، سر کے اوپر سے کپڑے اتار کر، اوڑھنیاں اتار کر عورتوں کا بالوں کا نوچنا، اس سے منع فرما دیا۔ اب محرم الحرام شروع ہوتا ہے، محرم الحرام میں جو کام کرنے کے ہیں وہ کوئی کرتا نہیں۔ 10 محرم الحرام کو نبی علیہ السلام نے دیکھا، مدینے میں کوئی یہودی ہے، دیکھا 10 محرم کو وہ روزہ رکھتے۔ حضور نے فرمایا آپ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں کا یہودی نے جس دن بنی اسرائیل کو آزادی ملی تھی فرعون کے ظلم سے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس روز روزہ رکھا، ہم انہی کی یاد میں روزہ رکھتے ہیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ہم تو ان سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور ظاہر ہے یہودی تو اس طرح نہیں مانتے، عیسائی اس طرح عیسیٰ علیہ السلام پر ان کا ایمان نہیں جس طرح ایک مسلمان عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے، جس طرح ایک مسلمان تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے۔ تمام یہودی کتابوں میں، تمام عیسائی کتابوں میں انبیاء علیہ السلام کی شان میں بےہودہ باتیں اور گستاخیاں کی گئی ہیں، اور مسلمان ان تمام گستاخیوں کے قائل نہیں بلکہ ان کو رد کرتے ہیں۔
یہودیوں اس کی عیسائیوں کی بائبل میں لکھا ہے کہ جب جبریل امین علیہ السلام نے نوح علیہ السلام کی بستی میں جب وہ ایک گناہ کرتے تھے اور اس پر ان پر عذاب نازل ہوا تو جبریل امین نے وہاں کی بستیوں کو اٹھا کر یوں آسمان کی طرف لے گئے اور پھر پٹک کے مارا اور سب کو ملیا میٹ کر دیا. اس میں ہلاک ہونے والے لوط علیہ السلام کی امت تھی اور وہ نافرمان، اور اس میں لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اسی عذاب کا شکار ہوگی. بائبل میں لکھا ہے کہ لوط علیہ السلام وہاں سے نکلے بستی سے، اللہ کا حکم تھا نکل جاؤ یہاں سے، اس بستی پہ عذاب نازل ہونے والا ہے. وہاں سے نکلے تو لوط علیہ السلام کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں جو ان کے ساتھ گئی. آگے ایک جگہ میں ایک پہاڑ کے پاس پہنچے، وہاں ایک غار تھی، اس غار میں گھس گئے. غار میں جو ہی بیٹھے اور وہاں ٹھہرے، اور جب دیکھا، بیٹیوں نے دیکھا کہ اب تو ساری قوم تباہ برباد ہو گئی ہے، اب تو کوئی بچا ہی نہیں، تو انہوں نے شراب بنائی اور شراب بنا کر اپنے ابا لوط علیہ السلام کو پلائی. نعوذ باللہ، جو سلیم الفطرت عام انسان ہے. میں کہتا ہوں ہمارے گئے گزرے دور میں، اس دور میں بھی ایسے لوگ ہیں جو شراب سے بے انتہا نفرت کرتے ہیں. یعنی اس گئے گزرے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو شراب سے نفرت کرتے ہیں. تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے وقت کا نبی شراب پیے؟ یہ تصور کیا جا سکتا ہے؟ کہتے ہیں بیٹیوں نے شراب تیار کی اور باپ کو پلائی. کیوں پلائی؟ کہا اب تو نسل ختم ہوگی، آگے کیسے نسل چلے گی؟ تو کہا باپ کو شراب پلائی تو لوط علیہ السلام معاذ اللہ شراب پی کر مدہوش ہو گئے، ہوش حواس ختم ہو گئے. پھر ایک بیٹی نے باپ کے ساتھ زنا کیا اور اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوا اور اس سے فلاں قوم چلی. پھر دوسری مرتبہ پھر شراب پلایا اور پھر دوسری بیٹی نے پھر اپنے ابا کے ساتھ منہ کالا کیا. یہ بائبل میں لکھا ہے. انبیاء علیہ السلام کی توہین یہ لوگ کرتے ہیں. مسلمان انبیاء علیہ تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں. آمن الرسول بما انزل الیک، جو نبیوں پر نازل ہو گیا اس پر مسلمان ایمان رکھتے ہیں. تو مسلمان تمام انبیاء علیہ السلام کو مانتے ہیں. تو حضرت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہودیوں سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں. ہمیں چاہیے کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھیں. 10 محرم الحرام روزہ رکھنے کو حکم دیا. اور پھر ساتھ میں فرمایا حضرت نبی علیہ السلام نے، مسلم کے اندر حدیث ہے، حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اور اسی قوم کا فرد شمار ہوتا ہے. یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں. مسلمانوں تم بھی رکھو لیکن یہودیوں کی مخالفت کرو. یہودی صرف 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں، تم 9 اور 10 کا روزہ رکھو یا 10 اور 11 کا روزہ رکھو. تم 10 کے ساتھ میں ایک روزہ اور ملا لو، یا 9 تاریخ کا روزہ 9 اور 10 کو رکھ لو یا 10 اور 11 کا روزہ ملا لو. یہودیوں کی مخالفت ہو جائے. اور اس روز روزہ رکھنے کا حکم امام حسین رضی اللہ عنہ اسی روز 10 محرم الحرام کو شہید ہو گئے. تو شہید ہونا یہ کمال کی بات ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، مارے جائیں، ان کو مردہ مت کہو. مردہ کہنے کی اجازت نہیں، وہ تو زندہ ہیں. بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو. بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور وہ اپنے رب کے ہاں رزق بھی پا رہے ہیں اور ان کو رزق بھی مل رہا ہے. یعنی شہادت کا درجہ ایک عظیم درجہ ہے.
नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तमन्ना फरमाई, वदित्तु लौ उक्तल फी सबीलिल्लाह सुम्मा अहया सुम्मा उक्तल सुम्मा अहया सुम्मा उक्तल। हुजूर बार बार तमन्ना करते हैं, काश मैं अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाऊं, फिर जिंदा हो जाऊं, फिर शहीद हो जाऊं, फिर जिंदा हो जाऊं, फिर शहीद हो जाऊं। तो बताएं, जिस चीज की तमन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह करें वो कोई बेइज्जती की चीज है? उस पर मातम, खुशी, उस पर फख्र किया जाए। सुन्नी मुसलमान फख्र करता है, हमारे इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु बातिल के सामने झुके नहीं, सर झुकाया नहीं, सर कटवा दिया। तो सर कटवा देना कमाल है, झुका देना ऐब है। इमाम हुसैन ने सर नहीं झुकाया बातिल के सामने, बातिल का मुकाबला करके सर कटवा दिया, लेकिन इस दीन शरीयत के ऊपर कोई सौदाबाजी नहीं की। तो इस पर मातम ना किया जाए, बल्कि मातम की जगह में अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने एक बड़ी कुर्बानी पेश करके अल्लाह के दीन पर सौदा नहीं किया। और इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु शहीद होकर जन्नत का रिज्क पा रहे। ये दुनिया की फानी नेमतें, फानी जिंदगी, और उन्होंने तो वो जिंदगी पाई जिस पर कभी फना नहीं, और वो रिज्क मिल रहा है जो कभी खत्म होने वाला नहीं। इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, अल्लाह फरमाते रिज्क पा रहे। और लिखा है किताबों में, शहादत पर जो रिज्क मिलता है, शहादत पर एक वाकया लिखा है किताबों में कि एक शख्स मैदान कारजार में निकला, शहीद हो गया, और जो ही उसकी शहादत की खबर घर पहुंची तो उसकी बीवी वो कहती है, एक तरफ तो मुझ पर मुसीबत के पहाड़ टूट गए क्योंकि सर के ऊपर जो साया था वो उठ गया, और एक तरफ से मुझे खुशी नसीब हुई। खुशी इस बात की, जब क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के हुजूर में हाजिरी होगी, तो अल्लाह पूछेंगे मेरी बंदी क्या लेके आई। तो मैं अल्लाह से ये कह सकूंगी कि अल्लाह, मैं एक शहीद की बीवी हूं, मेरा शौहर तेरे दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर गया, मैं एक शहीद की बीवी हूं। इस पर तो मुझे खुशी थी, और गम इस बात का था कि मेरे सर का साया उठ गया। का इसी कैफियत में रात गुजरी तो मेरी आंख लगी, तो मैंने देखा कि मैदान कारजार है, मुजाहिदीन लड़ रहे हैं, कुछ जख्मी हैं, कुछ शहीद हैं, कुछ लड़ रहे हैं। तो मैंने ज़हन में वही मंजर था, तो मैंने देखा, मैंने जाकर जिंदू में अपने शौहर को तलाश किया, वहां नहीं मिला। मैंने जख्मियों में जाकर तलाश किया, वहां भी नहीं मिला। और फिर मैंने जो शहीद हो गए थे उनमें जाकर तलाश किया, तो मैंने देखा जो शहीद हो चुके थे उनके सामने एक दस्तरखान बिछा है, और उसके ऊपर नेमतें, जन्नत की नेमतें चुन दी गई है, और वो जन्नत की नेमतें खा रहे हैं। इतना में मैंने जो ही देखा, मेरा शौहर उन शोहदा जिनके सामने दस्तरखान बिछा है उनमें बैठा है। तो जो ही मैं उसके सामने पहुंची तो उन्होंने दस्तरखान के ऊपर से वो जो नेमतें खा रहे थे, एक लुकमा उठाकर मेरे मुंह में डाल दिया। कहते ख्वाब में मैंने वो लुकमा खा लिया, और वो लुकमा खाने के बाद फिर पूरी जिंदगी, यानी खामिद के शौहर के शहादत के बाद 35 साल तक वो अल्लाह की बंदी दुनिया में जिंदा रही, और 35 साल तक उसने न दुनिया का पानी पिया, न दुनिया का खाना खाया। 35 साल वो इसी तरह गुजारी। और फिर 35 साल के बाद जो उस जमाने का खलीफा था, उसको किसी ने बता दिया फलां देहात में एक अल्लाह की बंदी रहती है जिसने 35 साल से कोई दुनिया का खाना और दुनिया का पानी नहीं पिया, लेकिन फिर भी जिंदा है। तो बादशाह ने चंद अफराद भेजे, जाओ जरा उसको मेरे दरबार में हाजिर कर दो। जब उनको दरबार में हाजिर किया तो उनसे पूछा गया, क्या आपके मुताल्लिक ये खबर है कि 35 साल से आपने ना खाना खाया ना पानी पिया, लेकिन फिर भी आप जिंदा हैं, क्या ये बात सही है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही है, मेरा शौहर शहीद हो गया था और ख्वाब में मैंने जियारत की थी, वो कुछ खा रहे थे, उन्होंने एक लुकमा मुझे खिला दिया, और उसका असर ये था कि 35 साल से मैंने कोई खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया। ये तो
ایک ادنا درجے کا شہید ہے. امام حسین رضی اللہ تو اعلیٰ درجے کے، ایک طرف سے صحابیت ہے، ایک طرف سے نبی کے نواسے ہیں، نبی کا خون ان کی رگوں میں دورہ کر رہا ہے، اور دوسری طرف سے صحابیت ہونے کا شرف بھی ہے، اور تیسری طرف سے شہادت کا مقام بھی مل رہا ہے. یہ اتنے شرف ان کے اندر اکٹھے ہو رہے ہیں. تو ایک عام شہید جو جنت کی ایک نعمت کھا لے، اس کی بیوی کھا لے، 35 سال تک ان کو کھانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ان کے حالات میں لکھا تھا جب گھر والے کھانا کھاتے تھے تو وہ اللہ کی بندی اپنی ناک بند کر کے یوں دوپٹے سے باندھ کر دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتی تھی. کہتی تھی مجھے ان نعمتوں سے بو آ رہی ہے، جو نعمت میں نے کھائی ہے اس کا جو ذائقہ اور اس کا جو مزہ اور اس کی جو لذت میں اب بھی محسوس کر رہی ہوں، اور میں اب بھی زندہ ہوں. وہ جنت کی نعمت تھی. اور جو ماتم کرنے والے، ان کی تاریخ جو ابن سبا کی جماعت سے ملتی ہے، وہ اصحاب رسول سے نہیں ملتے. یہ خود ہی شہید کرنے والے، خود ماتم کرنے والے، انہوں نے امام حسین کو شہید کیا، یہی ماتم کرتے. بخاری کے اندر روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کعبہ شریف میں حرم پاک میں مطاف میں بیٹھے، ایک صحابہ آگے مسئلہ پوچھا، کیونکہ حاجی عمرہ کرنے والا جب وہ احرام باندھ لیتے ہیں تو بہت ساری حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، اس میں سر میں جوئیں پڑ جائیں مار نہیں سکتے، اس طرح کی بہت ساری پابندیاں ہیں اور بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے. منہ دھونا ہے، وضو بنانا ہے، سر دھونا ہے، اتنا آہستہ سے بال نہ ٹوٹے. اب ایک صحابہ کے مسئلہ پوچھنے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مسئلہ پوچھا، کہا کہ ابن عمر ذرا رہنمائی فرمائیں، مچھر کاٹتے ہیں، احرام کے دوران مچھر کاٹتے ہیں، اور مچھر مارنا جائز ہے ناجائز؟ ابن عمر رضی اللہ نے یوں کر کے دیکھا سر سے پیر تک، اور فرمایا کہاں کے رہنے والے؟ حاجی بغداد کے. کہا اچھا عراقیوں، تم نے امام حسین پوچھا اور مچھر مار رہے ہیں اور مسئلہ پوچھ رہے ہیں. مسئلہ مچھر مارتے ہیں اور مسئلہ پوچھتے ہیں، دنیا کو بتاتے ہیں بڑے متقی پرہیزگار ہیں. آج امت کا حال کیا ہے؟ ایک آدمی مر گیا، رات کو دفن کیا 10 بجے، صبح فون کرتے ہیں جی چہارم کب کریں؟ یہ دن آج کا مجرا آئے گا یا نہیں آئے گا؟ چہارم کب کریں گے؟ اور وہاں سے فرض نماز کا کوئی احترام ہی نہیں ہے. اور بعض کا اگر رمضان میں انتقال ہو جائے کہتے ہیں تعزیت پہنچی ہے. کون کہتا ہے ان کو روزہ معاف ہے؟ ہاں، نبی کو روزہ معاف نہیں، صحابہ کو معاف نہیں، اور ان کو معاف ہو گیا. یہی حال ہے. اور رسم چہارم جیسے بڑے درجے کا کوئی اللہ کا فرض ہے، جس کی فرضیات کا اعلان قرآن میں کیا گیا ہے، جس کی فرضیات کا اعلان محمد رسول اللہ نے کیا ہے، اور اس کو پوچھ کر آگے پیچھے ہو گیا گنہگار ہو جائیں گے. اور مؤذن ایک مرتبہ چھوڑ اگر ایک نماز کے لیے 10 مرتبہ اذان دے دے تب بھی کوئی مسجد میں آنے کو تیار نہیں ہے. رسموں کے اوپر لوگ کہتے ہیں کتنے شریعت کے پابند ہیں، ماشاءاللہ کمال کر دیا انہوں نے. یہ ہماری دینی صورتحال. تو ابن عمر رضی اللہ نے فرمایا مچھر مار رہے ہو اور مسئلہ پوچھتے ہو. امام حسین مقدس شخصیت کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، اور مسئلہ نہیں پوچھا. اس وقت کہاں تھی تمہاری ایمانی غیرت؟ اس وقت کہاں تھا تمہارا تقوی؟ تقوی کی 2 قسمیں. کتنی سن رہے ہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تقوی 2 قسم کا ہے، تقویۃ القلب، تقویۃ القلب. 2، ایک بڑے کاف سے ایک چھوٹے کاف سے. تقویۃ القلب کا مطلب ہے دل کا تقوی. دل کا تقوی جو متقی بزرگان دین کو جو ایک حاصل ہوتا ہے وہ ہوا تقوی، اور وہی عند اللہ مقصود ہے. دوسرا ہے تقویۃ القلب، کتے کا تقوی. قلب کتے کو کہتے ہیں چھوٹے کاف سے. اور کتے کا تقوی کیا ہے؟ کتا جب پیشاب کرتا ہے تو پیر یوں ٹانگ اٹھا کے کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟
تاکہ پیشاب کی چھینٹیں میرے جسم کے ساتھ نہ لگے. اور آج کا ماڈرن ماشاءاللہ بڑا پروفیسر کھڑے ہو کے یوں، کتا تب بھی ٹانگ اٹھاتا ہے، یہ تو ایک ٹانگ بھی نہیں اٹھاتا. بڑا ماڈرن ہے نا، کیونکہ ماڈرن. اب کتا کہتا ہے میرے ساتھ پیشاب نہ لگے، وہاں سے دیکھتے ہیں راستے میں گندگی پڑی ہوا کتا چاٹ رہا ہے، وہاں سے بچتا ہے میرے ساتھ نہ لگے اور یہاں سے چاٹ رہا ہے. اس کو تقویٰ القلب کہتے ہیں، کتے کا تقویٰ. تو امام حسین رضی اللہ عنہ وہ عظیم مرتبہ پا گئے، اور اس وقت انہوں نے ماتم کرنے سے منع فرمایا تھا. اللہ فرماتے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو مصیبت پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے. امام حسین رضی اللہ کا پکا یقین تھا مجھے شہادت اللہ کی طرف سے پہنچی ہے. جو بلا رہے تھے وہی غداری کر گئے، جو کہتے تھے ہم ہر قسم کی بازی لگا کر آپ کا ساتھ دیں گے، اور انہوں نے دھوکہ دے کر امام حسین کو شہید کروا دیا. اور شہید کرنے میں ان کا پورا ہاتھ تھا. اور آج بھی وہ ماتم کرتے ہیں اور دنیا کو بتاتے ہیں، کہتے ہیں ہم بڑے عاشق ہیں. لوگ تماشا دیکھتے ہیں، روڈ پہ نکل جاتے ہیں. اب وہ تو عزاداری کا جلوس لے کر نکلتے ہیں اور اس میں اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں، پیٹتے ہیں. یہ اللہ نے ان کو مار دے دی. اور کیوں دی مار؟ اللہ تعالیٰ نے اللہ کا سب سے پہلا خلیفہ آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنا خلیفہ بنایا آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام کی خلافت کو فرشتوں نے تسلیم کر لیا، اور فرشتوں نے تسلیم کیا، ابلیس نے انکار کیا. ابلیس نے کہا میں نہیں جھکوں گا، سجدہ میں نہیں کرتا ہوں. اور اللہ کے خلیفے کی خلافت کا انکار ابلیس نے کیا. اللہ نے اس کو سزا دے دی. ہر سال حاجی جاتے اور مینا میں جا کر پتھر مارتے ہیں، شیطان کو پتھر مار رہے ہیں. یہ سزا ان کو ملی اللہ کے خلیفے کی خلافت کے انکار پر. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا خلیفہ بنایا. خلیفہ کیسے بنایا؟ اللہ نے فرمایا میں خلیفہ بنا رہا ہوں، لیکن خلافت منوائی کیسے؟ حضرت آدم کو آگے کر دیا، کرو اس کو سجدہ. سب نے سجدہ کیا، ان کی امامت کے اوپر اجماع ہو گیا، سب نے ان کی خلافت کو تسلیم کر لیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مرض الوفات کے اندر مبتلا ہوئے تو اللہ کے نبی نے مصلی پہ نہیں جا سکتے تھے، ابو بکر کو آگے کر دیا، صحابہ کو فرمایا پڑھو ان کے پیچھے نماز. یہ اشارہ تھا کہ میں ان کو خلافت کی ذمہ داریاں سونپ رہا ہوں. بعد میں ابو بکر صدیق خلیفہ بن گئے. جب خلیفہ بنے تو خلافت کا انکار تمام صحابہ نے ابو بکر کو خلیفہ مان لیا، حتیٰ کہ علی المرتضیٰ نے بھی مان لیا. اور اللہ کی بندگی میں، عبادت میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب فرشتے تھے. اللہ نے فرمایا یہاں قرب نہیں چلتا، یہاں صلاحیت چلتی ہے. میں خلیفہ آدم کو بناؤں گا، فرشتوں کو نہیں. اور قرابت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب علی المرتضیٰ تھے. ایک طرف سے چچا زاد بھائی، دوسری طرف سے داماد. فرمایا قرابت نہیں چلتی، یہاں صلاحیت چلتی ہے. جو ابو بکر کے اندر صلاحیت وہ عمر میں بھی نہیں ہے، وہ عثمان میں بھی نہیں ہے، وہ علی المرتضیٰ میں بھی نہیں ہے. لہذا میرا بلا فضل خلیفہ ابو بکر صدیق بن سکتے ہیں. کیوں؟ جس پر حال طاری ہو وہ خلیفہ بلا فضل بن نہیں سکتا. عمر ابن الخطاب جب نبی کی وفات کی خبر مدینے کی گلیوں میں پہنچی، عمر ابن الخطاب تلوار لے کر آگے نکل گئے میدان میں اور کہنے لگے جو کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوگی، عمر کی تلوار اس کی گردن قلم کر دے گی. حضرت عمر رضی اللہ، حضرت ابو بکر وہاں موجود نہیں تھے. تھوڑی دیر کے بعد جو ہی پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ کو بازو سے پکڑ کر ممبر سے نیچے اتار دیا. بات کرو، تقریر ہو گئی. ابو بکر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے خطبہ دیا، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. اس کے بعد وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبل الرسل،
محمد نہیں ہے مگر اللہ کے رسول ہیں، اور ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے اور چلے گئے۔ عمر ابن الخطاب کہتے ہیں ابو بکر نے جب یہ آیت پڑھی مجھے یوں لگتا تھا آیت آج ہی نازل ہوئی ہے، میں تو بھول گیا تھا، مجھے یہ آیت یاد ہی نہیں رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اس غم میں اتنا نڈال ہو گیا تھا کہ مجھے تو یہ آیت ہی بھول گئی تھی، اور ابو بکر نے مجھے یہ آیت یاد دلوا دی کہ ہاں نبیوں پر بھی موت آ سکتی ہے، نبی بھی دنیا سے جا سکتے ہیں۔ تو عمر پر حال طاری ہو گیا، جس پر حال طاری ہو جائے وہ نبی کا بلا فصل خلیفہ نہیں بن سکتا، اور جو اس وقت ڈگمگاتی کشتی کو سہارا لگا دے وہ نبی کا خلیفہ بن سکتا ہے، وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے وہ غور سے سن لے محمد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ غور سے سنے اللہ ہمیشہ زندہ اور ہمیشہ قائم اور دائم ہے، اور کبھی اللہ پر فنا طاری نہیں ہوگی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اور اسی پر ایمان تھا امام حسین رضی اللہ عنہ کا۔ امام حسین نے اپنی بہن زینب رضی اللہ کو کربلا کے میدان میں یہی وصیت فرمائی تھی، اور وہ فرماتے ہیں امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اتق اللہ واصبری وتعظی بعزاء اللہ، اپنی بہن کو کہتے ہیں تقوی اختیار کرنا، صبر سے کام لینا، اور ذرا اپنے دل کو تسلی دینا، واویلا نہ کرنا۔ وَاعْلَمِي أَنَّ أَهْلَ الْأَرْضِ يَمُوتُونَ، اور جان لے تمام زمین والوں پر موت آ جائے گی۔ وَأَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ لَا يَبْقُونَ، اور تمام آسمان والے یہ بھی باقی رہنے والے نہیں۔ وَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ حَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، یہ سب مخلوق پر فنا آ جائے گی، ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ پتہ چلا امام حسین کا ایمان اسی قرآن پر تھا جس میں لکھا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام۔ امام حسین اپنی بہن کو وصیت کر رہے ہیں، فرماتے ایک اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے، اللہ الذی خلق الخلق بقدرتہ، اللہ کی وہ ذات ہے جس نے مخلوق کو اپنی قدرت سے پیدا کر دیا۔ وَاعْلَمِي ان ابی خیر منی، اور جان لے میرا ابا مجھ سے بہتر تھا، یعنی میرا ابا علی المرتضی مجھ سے بڑا تھا، مجھ سے بہتر تھا۔ وَإِنَّ أُمِّي خَيْرٌ مِّنِّي، میری اماں بھی مجھ سے بہتر تھی، یعنی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ وَأَخِي خَيْرٌ مِّنِّي، میرا بھائی بھی مجھ سے بہتر تھا، یعنی امام حسن رضی اللہ عنہ وہ بھی مجھ سے بہتر تھا۔ وَلِي وَلَهُمْ وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اسوۃ حسنہ، میرے لیے بھی ان کے لیے بھی نبی کا اسوہ حسنہ ہی بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں اسی راہ پہ چلنا ہے جس راہ پہ میرا ابا گیا ہے، جس راہ پہ میری امی گئی ہے، جس راہ پہ میرا بھائی گیا ہے۔ انہوں نے بھی واویلا نہیں کیا، انہوں نے بھی ماتم نہیں کیا، لہذا انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اختیار کیا۔ میں تمہیں بھی وصیت کرتا ہوں کہ تم بھی ماتم نہ کرنا۔ تم ماتم کرنے والے پتہ چلا نا امام حسین کی بات کو بھی ماننے کو تیار نہیں، وہ امام حسین کیا ہو سکتے ہیں جو کہتے ہیں ہم حسین کے ہیں؟ امام حسین جو بات کے نہ مانے ہوں گے، وہ ہوں گے اس کے۔ زور سے بات کرو نا، اور کوئی ٹیکس نہیں لگے گا بھائی، کوئی تمہیں گرفتار نہیں کرے گا۔ گرفتار اگر کوئی کرنے آیا تمہارے امام کو کرے گا، تمہیں کوئی نہیں کرے گا۔ تصدیق کر دو، جو امام حسین کی بات کو نہیں مانتا وہ امام حسین کی عظمت کو بھی نہیں مانتا، وہ امام حسین کی شہادت کو بھی نہیں مانتا، وہ امام حسین کے مناقب اور فضائل کو بھی نہیں مانتا۔ اس لیے شور ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو اب اللہ جل شانہ نے جنہوں نے خلیفہ رسول کی خلافت کا انکار کیا، اللہ نے ان کو بھی سزا دے دی۔ ان کو سزا کیا دی؟ ان کو اگر آپ کہتے جی ڈی سی صاحب ہمیں پرمیشن جلوس لے کر آتے، ذرا ان کی مرمت کریں گے ہم ڈنڈو سے،
ان کی مرمت کریں گے، آپ پر پرچہ لگ جاتا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، تمہیں پرچہ بھی نہیں لگے گا۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اہل بیت کے غلام، تم غلام ہو اور تمہاری عزت کو بھی بچا لوں گا، تمہاری غیرت کا بھی میں غیرت کو بھی بچا لوں گا اور ان کو سزا بھی دے دوں گا۔ اللہ نے فرمایا ہاتھ ان کے ہوں گی، چھریاں بھی ان کی ہوں گی، اور انہی کے سروں پہ، انہی کے ماتھے پر، انہی کی چھاتی پہ مروا دوں گا۔ میں وہ رب ہوں جنہوں نے خلیفۃ الرسول کی خلافت کا انکار کیا۔ اب چھری مارنی یوں آسان ہے نا، یوں چھری مارنی آسان تھی۔ اللہ کا پہلا خلیفہ آدم، رسول اللہ کا پہلا خلیفہ ابو بکر، آدم کے نام میں بھی پہلے الف ہے، رسول اللہ کے خلیفے کے نام میں بھی پہلے الف ہے۔ مشابہت ہوگی دونوں خلفاء کی، اور رسول اللہ جل شانہ کے خلیفے کی خلافت کا انکار کرنے والا، اس کے نام کا پہلا حرف شین، شین سے شیطان، اور رسول اللہ کی خلافت، خلیفے کی خلافت کا منکر، انکار کرنے والا، اس کے نام کا بھی پہلا لفظ شین، شین سے شیعہ۔ مل گئے نا دونوں، وہ دونوں خلفاء آپس میں مل گئے اور یہ دونوں منکر آپس میں مل گئے۔ ان کے نام کے شروع میں بھی شین اور ان کے نام کے شروع میں بھی شین۔ اب اس کو سزا ملی پتھروں کی، اس کو سزا ملی چھریوں کی۔ مکے مارتے ہیں یوں کر کے، ارے مکہ مارتے ہو یوں کر کے مارو، یہاں کیوں مارتے ہو؟ یا حسین، یا حسین، یا علی، یہ کیوں مارتے ہیں؟ یہ اللہ نے فرمایا مکہ مروا دوں گا اسی چھاتی پہ، چھریاں مروا دوں گا اسی کھوپڑی پہ۔ اسی کھوپڑی میں ابو بکر کا بغض ہے، اسی کھوپڑی میں عمر کا بغض ہے، اسی کھوپڑی میں عثمان کا بغض ہے، اسی کھوپڑی میں امام حسین اور علی المرتضی رضی اللہ دیگر صحابہ کا بغض ہے۔ لہٰذا یہ کھوپڑی اسی قابل ہے، اس پر مکے لگنے چاہیے، اس پر چھریاں لگنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ نے یہ سزا ان کو دے دی اور قیامت تک وہ اسی سزا بھگتتے رہیں گے۔ اللہ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما کر ایمان کامل عطا فرما دے، اور اللہ تعالی ہم سب کو امام حسین رضی اللہ عنہما، اللہ تعالی ہم کو ان کا سچا اور پکا غلام اور ان کی غلامی اللہ پاک نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ تعالی ان کے غلاموں میں شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔